لیکن اس کے باوجود لوگ سنتے ہیں اور لوگ تڑپ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی یہ سوچ کہاں سے آ ہے؟ تفسیر نعیمی میں مفتی امین الحق نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب تک لوح محفوظ میں تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کا سوز اس میں شامل ہو گیا۔ اب قرآن پاک میں یہ اعجاز پیدا ہو گیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی رلاتا ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑیں، کفار بھی قرآن پاک سن کر ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، زار قطار ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم کی ایمان لانے کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ آپ رسول اللہ کو یعنی کہ معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں کسی نے کہا اے عمر تلوار ننگی ہے، آج تیور اچھے نہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ پاک ہے اور ایک میری سنت۔ آج ہم نے قرآن پاک کو بھی چھوڑا، سنت رسول سے بھی منہ موڑا، تو جو ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے۔ بہرحال یہ کہ دیکھیں کیسا دور تھا، پھر بھی گھروں سے قرآن پاک کی آواز آ رہی۔ حضرت عمر نے دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اوڑا کے قرآن چھپا دیے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے سنا ہے تم لوگ ایمان لے کر آ گئے، اسلام لے آئے، یہ تم کیا پڑھ رہے تھے ابھی؟ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ میرے نام سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ یہ کہہ کر بہن بہنوئی کو ماننے لگے، بہن چھڑانے آئی، بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی بہن بولی اے عمر تم ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو لیکن قرآن سے ہمارا ناطہ نہیں توڑ سکتے۔ حضرت عمر نے سوچا ارے یہ تو وہی میری بہن ہے کہ میں اس کو ذرا آنکھیں دکھاتا تھا تو یہ ڈر جاتی تھی، آج نہ جانے یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس کو اتنا جری اور بہادر کر دیا۔ یقیناً یہی حق ہے، یہی اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ آپ کا دل پسیجا اور بولے کہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے عرض کی آپ ابھی ناپاک ہیں، آپ پہلے پاک ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے غسل کیا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ دیکھیں ایمان ابھی نہیں ہے، اسلام ابھی نہیں لائے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ مسلم ہو یا کافر اس کو رلا دیتا ہے۔ چنانچہ پھر آپ کی بہن لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور جو ہے صحابہ سب سے انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو تھوڑے سے خوف پیدا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آنے دو عمر کو، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر کا بڑا نام تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ چونکہ ایمان لے آئے تھے اور چند دن ہوئے تھے ایمان لائے، تو آپ نے جو ہے نا یعنی آپ کو اتنا اسلام نے مضبوط کر دیا تھا کہ عمر جیسے کو للکار رہے ہیں کہ اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ورنہ اسی کی تلوار سے گردن کو اڑا دیں گا۔ چنانچہ حضرت عمر آگے بڑھے، رسول اللہ نے پہلے ہی دعا کر دی تھی اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کو اسلام کی یعنی کہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی طرف سے دعا پوری ہوئی اور حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان لانے آئے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ کہا تو صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس سے مکے کے در و دیوار پہاڑ سارے گونج گئے۔ کفار مکہ سمجھ گئے کہ عمر قتل کرنے گئے تھے آج خود قتل ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ رلا دیا اور دین اسلام میں داخل کر دیا۔ لمبی چوڑی بات نہیں، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آپ تسلی سے بیٹھے رہے۔ ایک اور بات سناتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہجرت کرو، نفس سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ وہ یعنی کہ پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا یعنی کہ بادشاہ نے بولا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے،
آپس میں کشت و خون کیا کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بات بات پر لڑتے تھے۔ اللہ نے ایک نبی رحمت بنا کر ہمارے پاس بھیجا، اس نے ان سب چیزوں سے ہمیں منع کیا، ہمارا ناطا جو ہے اللہ سے جوڑ دیا، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی بات پہ ہماری قوم ہمارے خلاف ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا جو تمہارے نبی پر کلام نازل ہوا ہے وہ سناؤ مجھے، کیونکہ یہ بھی عیسائی تھا، آسمانی مذہب تھا اس کا، ان چیزوں کو وہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے یعنی کہ بھرے دربار میں ڈوب کر سورہ مریم کی جب تلاوت کی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو عیسائی بادشاہ تھا، قرآن پاک جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں سے زار قطار آنسو جاری ہو گئے، اور وہ یعنی کہ کہنے لگا یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہی نجاشی ہے کہ بعد میں ایمان بھی لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ اور یہ فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو خالی جو نجاشی بادشاہ اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کا جو جنازہ ہے رسول اللہ کے یعنی کہ سامنے حاضر کر دیا گیا، تو یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، یہ بھی حاضر تھا۔ خالی ایک ہی روایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی نجاشی بادشاہ تھا کہ جس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ان کا 4000 کا درہم بھی اپنی طرف سے ادا کیا۔ یہ ابو سفیان جو تھے کی یعنی کہ بیٹی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہے، اور یہ یعنی کہ رسول اللہ کے سامنے۔ اس سے اندازہ کریں کتنی قربت ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ بہرحال ہم تو سب کو مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ہر صحابی رسول کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود کافر ہو یا مسلم اس کو سن کر تڑپ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے بڑی عظیم کتاب ہے۔ چند احادیث سنا کے میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں یعنی کہ سب سے بڑا علم، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ دنیا میں بے شمار تعلیم ہے، لیکن سب سے بڑی تعلیم قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اس کا کوئی مثل نہیں، سب سے اعلیٰ تعلیم یہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم یا استاد قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے کے لیے نکلتے تو ان کی راہ میں اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں قرآن پاک۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان